سبحان اللہ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ پھر حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، درس قرآن کا مبارک سلسلہ سبحان اللہ. جماعت مبارکہ کے موقع پر جاری ہے. آج کے درس قرآن کے لیے 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل، جو کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے 17 نمبر سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ آیت نمبر 22، 23 اور 24، 3 آیات مقدسہ سورہ بنی اسرائیل کی 15 پارے میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب، تیرے پروردگار کا حکم ہے، اللہ تعبدوا، تو کسی کی عبادت نہ کر، الا ایاہ، مگر اسی اللہ رب العزت کی جو تیرا رب ہے، تیرا پروردگار ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. عبادت کے لائق اس کائنات ارضی و سماوی میں، کائنات پست و بالا میں، کائنات ہست و بود میں سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی ذات اقدس ہے. اس رب کریم کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرا حکم جو بالکل متصل ارشاد فرمایا وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور رویہ رکھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مقدسہ سے ایک اہم بات جو قرآن مجید کی تعلیم کا اہم ترین نقطہ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق بندے پر اللہ کا ہے، اور سب سے بڑا حق اللہ کا بندے پر حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور سجدہ نہیں۔ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا ذکر اور اس کی یاد ہے۔ اور حقوق العباد میں سے ایک بندے کے دوسرے بندے پر جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ حق الوالدین، والدین کا حق ہے۔ ایک بندے کے دوسرے بندے پر جتنے بھی حق ہیں ان سب میں سے سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں اور باپ کا حق ہے۔ ان سے بڑھ کر کسی اور کا حق جو ہے وہ بندے پر نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے یہ معلوم ہوا، 22 سے یہ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا حق ہے، ان سے بڑا اور کوئی حق نہیں۔ والدین کے حقوق کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم قرآن مجید میں کئی مقامات پر دیا گیا، اس میں سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد کسی بھی انسان پر، کسی بھی بندے پر سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورے قرآن مجید کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں، 5 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے بعد جو حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک مقام ہی قرآن مجید کا ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 5 مقامات پر اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا دین کے اندر تقاضا کیا ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ 5 مقامات پر ذکر فرمایا، سورہ لقمان میں ہے، سورہ تغابن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد جو حکم دیا وہ بہت ہی قابل توجہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ کس قدر تفصیلی احکام ہیں ماں باپ کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے والدین اور اولاد کے معاملات اور اولاد کا والدین سے تعلق، اس کے معاملے میں بہت ہی بگاڑ، بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ اولاد کو یہ بات سمجھائی نہیں گئی، تعلیم نہیں دی گئی کہ ماں باپ کی اہمیت و افادیت اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ہمارا دین قرآن مجید کس قدر اس پر زور دیتا ہے۔ ایک ہے والدین کا اولاد سے تعلق اور ایک ہے اولاد کا والدین سے تعلق۔ والدین کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے یہ فطری تقاضا ہے۔ ہر ماں کے دل میں، ہر باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے اس میں قدر تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی ماں کے لختے جگر، کسی باپ کے جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ ٹھیس جس کو پہنچتی ہے، سب سے زیادہ اس کی تکلیف کا جسے احساس ہوتا ہے، سب سے زیادہ درد جو محسوس کرتا ہے، تمام رشتوں میں سے سب سے زیادہ ماں اس درد و الام کو محسوس کرتی ہے، پھر اس کے بعد باپ اولاد کا غم اور درد اسے محسوس کرتا ہے۔ دوسرا کوئی رشتہ اس رشتے کا نعم البدل ہے ہی نہیں، ماں باپ کے رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے، اور اولاد کی محبت جو ماں باپ کے دل میں ہے اس کی لگامیں کھینچنے کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی لگامیں کھینچنے کا حکم ہے کہ اولاد کی جو محبت ماں باپ کے دل میں ہے وہ اس قدر نہ بڑھ جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جائے۔ اس لیے لگامیں کھینچنے کا حکم دیا گیا کہ اولاد کی محبت میں اس قدر آگے نہ چلے جانا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، جائز اور ناجائز کا فرق نہ رہے، کہ اولاد کو پالنا ہے، پرورش کرنی ہے، اس کے لیے ماں باپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ باپ پیٹ کاٹتا ہے اولاد کے لیے، لہذا اس میں کچھ تاکید اتنی موجود نہیں، لیکن جس معاملے میں غفلت کا امکان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اور اس حوالے سے تاکید فرمائی۔ اور ایک اور مقام پر جو والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہے اس سے بھی آگاہ کیا گیا، تاکہ اس محبت کو حد سے بڑھنے نہ دیا جائے، اس کی لگامیں کھینچ کر رکھی جائیں، اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، کہ اولاد کے لیے جو ماں باپ کے دل میں جذبات ہیں اسے کنٹرول کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ فتنے سے مراد یہاں آزمائش ہے، فتنے سے مراد مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، اولاد تمہیں دی گئی، اب تمہاری آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا کہ تم اولاد کی کس حوالے سے تعلیم و تربیت کرتے ہو، ان کو دین کے طرف راغب کرنے کے لیے تم نے کیا ذمہ داریاں ادا کی ہیں، ان کے اخلاق کو سنوارنے، ان کے کردار کو سنوارنے، انہیں تعلیم دینے، انہیں تربیت دینے، انہیں کوئی فن سکھانے میں تم نے کیا محنت کی ہے۔ لہذا تمہاری آزمائش ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش و تربیت تمہارے ذمہ فریضہ ہے، اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، بالغ ہونے پر نیک رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دو۔ یہ اولاد کے فرائض جو والدین کے ذمے تھے اسے کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا کہ مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ اب آئیے، اس کا حکم تو واضح ہو گیا، لیکن اصل معاملہ تھا اولاد کا والدین سے تعلق، لہذا ہر مقام پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور معاشرے کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، برادری میں، گلی محلے میں، کہ یہ بڑا ایک نازک مرحلہ آتا ہے کہ جب اولاد جو ہے ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، اور نافرمانی سے پھر آگے بڑھ کر ماں باپ کی بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب اولاد کر بیٹھتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ والدین کا جو اولاد سے تعلق ہے اس کے متعلق تو واضح رہنمائی آ گئی کہ اس محبت کو کنٹرول کرو، کہیں اس محبت میں آ کے تم اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو، کہیں حرام نہ کما بیٹھو، کہیں ناجائز کام نہ کر بیٹھو، کہ اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز کام بھی تم کرتے پھرو۔ لہذا اسے کنٹرول کرنا، اسے ضبط کرنا ضروری ہے۔ دوسرا پہلو جو تھا اس کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات مقدسہ 22، 23 اور 24 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ رہنمائی کی گئی کہ اولاد کو اپنی ماں اور باپ سے کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے ان کے تعلقات کا۔
دیکھیے اس آیت میں ذرا غور کیجیے کتنا واضح حکم ہے. ارشاد فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ وضاحت قرآن مجید میں کسی اور مقام پر نہیں جس قدر وضاحت جو ہے اس آیت مقدسہ میں آئی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اما یبلغن عندک، جب تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. کون؟ احدہما، ماں باپ میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں. اس لفظی ترجمے کے بعد اس کا سلیس ترجمہ میں عرض کرتا ہوں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اللہ کریم فرماتا ہے اے بندے تیری زندگی میں تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو فرمایا ولا تنہرہما. پہلا حکم یہ ہے کہ ماں باپ تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو پہلا حکم کیا ہے؟ لا تنہرہما. جھڑکنے کے انداز میں ماں باپ سے پھر گفتگو اور کلام نہ کرو. ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو مت، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت اور مزاج کے اندر چڑچڑا پن آنا یہ ممکن ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مسلسل علالت کی وجہ سے، یا زندگی کا ایک طویل عرصہ بچوں کی پرورش کے اندر گزارا ہے، ان کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں. اب ایسا مرحلہ آ گیا کہ وہ بڑھاپے میں ہیں، جسمانی توانائیاں جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئیں، یادداشت پہ اثر پڑا، طبیعت مضبحل رہنے لگی. تو اس فطری تقاضا تھا کہ طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر ترشی بھی آ جائے، سختی بھی آ جائے، چڑچڑا پن بھی آ جائے. لہذا یہ مرحلہ انسان کی زندگی میں بڑا ہی آزمائش کا دور ہوتا ہے. ماں باپ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، توانا ہیں، ان کا گھر پہ زور چلتا ہے، وہ کما کر لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس وقت اگر کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے. لیکن اصل آزمائش اولاد کی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حدوں کو پہنچنا شروع ہو جائے. اس وقت اولاد کی آزمائش اور امتحان کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں پہلا مرحلہ ہے ماں باپ اگر سختی سے کو بات کرتے ہیں، چڑچڑا پن ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد ماں باپ کو جھڑکنا شروع کر دیتی. ترش لہجے میں، سخت لہجے میں ماں باپ سے بچے گفتگو کرتے ہیں. بیٹی گفتگو کرتی ہے، بیٹا گفتگو کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 میں واضح فرما دیا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دیکھنا ماں باپ کو، جھڑکنا مت، اور جھڑکنے کے انداز میں ان سے گفتگو نہ کرنا، کلام نہ کرنا، بات نہ کرنا. اور پھر ایک حکم دے کر اگلا حکم کیا دیا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آیت کی ترتیب دیکھیے کتنی پیاری ہے. پہلے حکم دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس نے سلوک کا رویہ رکھو، نرم رویہ رکھو. دوسرا حکم دیا بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو جھڑکو مت. اب تیسرا حکم آ گیا، وہ کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں باپ کا اکٹھا ذکر آیا کہ دیکھنا ماں باپ سے جب بھی بات کرو، گفتگو کرو، ہم کلام ہو تو بڑے نرم لہجے سے ماں باپ سے بات کرو. وَقُلْ لَهُمَا، اور ان دونوں سے بات کرو قولاً کریما، بڑے نرم لہجے میں بات کرنا. تو بات کرنے کا لہجہ کیا ہو، انداز کیا ہو، اس کو بھی قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں، نرم رویے میں، عاجزی انکساری سے بات کرو. یہ آیت نمبر 22 ہے سورہ بنی اسرائیل، جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے. اب آیت نمبر 23 جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اسی آیت سے متصل جو آیت ہے اس میں چوتھا حکم آ گیا. ذرا غور سے دیکھیے.
کہ اولاد کو ماں باپ سے کیا رویہ رکھنا چاہیے، ان کا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ سوچ کیا رکھنی چاہیے، لہجہ کیا رکھنا چاہیے، رویہ کیسا رکھنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 23 کے اندر قدر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عزت اور احترام اور توقیر، ان کے ادب اور ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے حکم دیا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ وقفس کا معنی ہے اور جھکا دو، اور جھکا دو لہما، ماں اور باپ کے لیے جھکا دو۔ کیا جھکائیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے پر ماں باپ کے سامنے جھکا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح پر کو کہتے ہیں، جناح پر کو کہتے ہیں جس سے پرندہ اڑتا ہے۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو اپنے پروں کو ماں باپ کے لیے، من الرحمہ، رحمت اور محبت سے، عاجزی اور انکساری کے پر ماں باپ سے کے سامنے جھکا دو۔ عاجزی انکساری کے پر جھکانے سے کیا مراد ہے؟ بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ سینہ تان کر، اکڑ کر ماں باپ سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کتنی واضح قرآن کی تعلیم ہے۔ آج کے درس قرآن کا یہ نقطہ بڑا ہی نوٹیبل ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی انکساری کے پر جو ہیں ماں باپ کے سامنے جھکا کر ماں باپ سے بات کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بعض لوگ جب ماں باپ سے بات کرنے لگتے ہیں تو اکڑ کر بات کرتے ہیں، سینہ تان لیں گے، تلخ رویہ ہوگا، بات کرنے کا انداز بڑا ہی ترش ہوگا۔ یہاں بات کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا، بات کرنے کی تعلیم دی گئی، بات کرنے کا ادب سکھایا گیا کہ ماں باپ کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی جائے، جھڑکا نہ جائے، عاجزی انکساری سے ماں باپ سے بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی سے بات کرو، انکساری سے بات کرو، اکڑ کر کے سینہ تان کر تلخ لہجے میں جھڑکنے کے انداز میں ماں باپ سے بات نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اکبر، یہ پانچواں حکم ہے اس آیت کے اندر، اولاد کو ماں باپ کے معاملے میں کیا حکم دیا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، فرمایا وَقُلْ، اور یوں عرض کیا کرو میری بارگاہ میں۔ رب کریم اللہ جل مجد الکریم فرماتا ہے میری بارگاہ میں یوں عرض کیا کرو، وَقُلْ، اور میری بارگاہ میں کہا کرو، عرض کیا کرو، دعا مانگا کرو، رب ارحمہما، باری تعالی میری ماں پر، میرے باپ پر اس طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جب میں بچہ تھا اس میرے بچپن کے دور میں میرے ماں باپ نے جس شفقت، راحت اور محبت کے ساتھ میری پرورش کی تھی، مجھے پالا تھا، باری تعالیٰ اس کا صلہ تو عطا فرما، جس محبت سے انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، میری تربیت کی، باری تعالیٰ میرے ماں باپ پر اس طرح اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دیکھیے کتنا واضح حکم ہے، رب ارحمہما، باری تعالیٰ میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما، ان پر رحم فرما، اپنی عنایات فرما، اپنا لطف و کرم فرما، اپنا فضل و احسان فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی، صغیرہ جب میں بچہ تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے جو پرورش کی۔ اب اس کا آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر و تشریح کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کما ربیانی صغیرہ میں جو نقطہ ہے کہ سردی کی ٹھٹھی ہوئی راتوں کے اندر بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے، کما ربیانی صغیرہ، جب میں بچہ تھا میرے ماں باپ نے مجھے کیسے پالا، رات کو پیشاب کیا، سردی کی راتیں ہیں، ٹھٹھی ہوئی رات ہے،
تو کیا ہوتا ہے، جاڑے کا موسم ہے، بچہ پیشاب کرتا ہے، ماں بچے کو خود خشک جگہ پہ لٹاتی ہے اور گیلے بستر پر خود سو جاتی ہے۔ بچہ گندگی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، تو بول و براز کو کون سنبھالتا ہے؟ ماں سنبھالتی ہے۔ قریبی خاتون بھی رشتہ دار بیٹھی ہو، بچہ پیشاب کرے تو وہ عورت اس کی ماں کو بلاتی ہے، آ جاؤ تمہارے بچے نے پیشاب کر دیا، اسے سنبھالو۔ تو ماں باپ کی گندگی کو کون سنبھالتا ہے؟ اولاد کی گندگی کو ماں باپ سنبھالتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اولاد کی خامیاں اور کمزوریاں جو ہے اس پہ پردہ جو ہے وہ ماں باپ ڈالتے ہیں۔ لہذا اتنا مقدس رشتہ کہ بچپن میں بھی پالا پوسا، بڑے ہو کر غلطیاں، قصوروں، لغزشیں اور خطائیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ماں باپ ہی اولاد کو سنبھالتی ہے، دوسرا تو کوئی نہیں سنبھالتا۔ کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگ کہتے بلاؤ اس کے ماں باپ کو، تو پھر ماں باپ ہی سنبھالیں گے۔ تو اللہ تبارک و فرمایا، اے بندے، ماں باپ کے تیرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنی شفقتیں ہیں، اتنی رافتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اور محبتیں ہیں کہ تو ان احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا، نہ ان کی خدمت کا صلہ دے سکتا ہے۔ پھر میری بارگاہ میں عرض کیا کر، باری تعالیٰ جس طرح میرے ماں باپ نے میرا لحاظ و خیال رکھا، پرورش و تربیت کی، تعلیم دلوائی، پالا پوسا، اسی طرح میرے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یہاں میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ ان دونوں آیات مقدسہ کا مفہوم جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ آئیے ذرا اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، اور جب یہ حدیث شریف پڑھی جائے، سنی جائے، ہر سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ ایک دفعہ چونک جاتا ہے، اس پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے بارے میں کس قدر اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ تمہیں علم بھی نہیں کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے۔ فرمایا لا یجزی ولد والدا، کتنا واضح حکم ہے، ہمیں متنبہ کیا گیا، خبردار کیا گیا، ہمیں جھنجھوڑا گیا۔ لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں پھر حدیث شریف پڑھتا ہوں، لا یجزی ولد والدن، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں، دونوں پر بولا جاتا ہے۔ کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا جیسے حق ادا کرنا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کا جیسے حق ادا کرنے کی ذمہ داریاں ہیں، کوئی جتنا مرضی خدمت کر لے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، سن لو، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ آج تنخواہ میں سے چند ٹکے دے کر ماں باپ پہ اولاد احسان جتلاتی ہے، تھوڑا سا فروٹ لا کر ماں باپ پہ احسان جتلاتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں چیک کرانے لے گئے تو احسان جتاتے ہیں۔ نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، ہاں الا ان یجدہ مملوکا فعاتقہ، ہاں ایک صورت ہے، اگر کسی نے وہ کر دی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنے کی جیسے حق ہے کوئی صورت نہیں۔ ہاں ایک صورت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، ان یجدہ مملوکا، ماں باپ اگر غلام ہیں، ماں باپ اگر غلام ہیں تو انہیں خرید کر آزاد کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کیا۔ لیکن سن لو اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اس وقت پوری دنیا میں غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے، کوئی غلام نہیں اس وقت پوری دنیا میں۔ لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ کا اتنا حق ہے اولاد پر، کوئی ناک سے لکیریں بھی نکالتا پھرے، رات دن کھڑا رہے، پھر بھی ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو سکتا
ممکن ہی نہیں. لا یجزی ولد والدن، ممکن ہی نہیں. کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب جب خدمت کا حق ادا کر نہیں سکتا تو ہم پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے اوپر ماں باپ کے جو احسانات ہیں، ہمارے اوپر ماں باپ کی شفقتیں ہیں، ماں باپ کی رافتیں ہیں، رحمتیں ہیں، احسانات ہیں، باری تعالیٰ ان کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، خدمت حق ادا کر ہی نہیں سکتے. تو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ارحمہما، باری تعالیٰ تو ہی اپنی شان کے لائق میرے ماں باپ پر اس طرح رحمتیں نازل فرما کما ربیانی صغیرہ، جب میں بچہ تھا جیسے انہوں نے میری پرورش کی، تربیت کی، شفقت رافت کی، اسی طرح میرے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. ان کی اس شفقت کی تو ہی انہیں جزا عطا کر. میں تو خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو قادر مطلق ہے، تیری بارگاہ میں عرض ہے تو ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. حاضرین محترم، یہاں ایک نازک مرحلہ، یہاں دونوں کا اکٹھا ذکر، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا، یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ، اور پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور کلاہما، ماں باپ کا اکٹھا ذکر. لیکن سورہ لقمان میں اور سورہ تغابن میں دو مقامات قرآن مجید کے، آج کے درس قرآن میں میں انہیں بھی لے رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ماں باپ سے حسن سلوک، یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی، ان کے ادب و احترام کی. لیکن اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پھر خدمت کا حق کس کا ہے اور فرما برداری کا حق کس کا ہے؟ اسلام مکمل دستور زندگی ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. قرآن مجید کی تعلیم کا یہ نقطہ کمال ہے کہ دونوں میں سے پھر حق کس کا زیادہ ہوگا؟ ماں ہے، باپ ہے، باپ کچھ کہتا ہے، ماں کچھ کہتی ہے. دونوں کا معاملہ جب سامنے آ جائے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حدیث شریف میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. وہ حدیث سنا کر پھر میں قرآن مجید کی وہ آیت مقدسہ جس میں یہ ترغیب دی گئی کہ والدین میں سے زیادہ حق جو ہے وہ اولاد پر ماں کا ہے، اور وہ حق کیا ہے نوٹ کر لیجئے اور غور سے سمجھ لیجئے. اسے حق الخدمت کہتے ہیں. حق الخدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے خدمت کے لحاظ سے. جب خدمت کا معاملہ آئے گا تو ماں کا حق زیادہ ہوگا. آئیے حدیث شریف سنتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے جو بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا من حق الناس بحسن صحابتی، حضور ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خطاب جمعہ کے آغاز میں یہ میں بتا چکا ہوں کہ حقوق العباد میں سے سب سے اونچا درجہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، ان کا حق زیادہ ہے. اب اگلا سوال بڑا نازک آ گیا کہ دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، کیلا پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عرض کیا گیا من حق الناس، حضور لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بحسن صحابتی، ہمارے حسن سلوک کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کی ہمیں تاکید ہے، تعلیم ہے، وہ کون ہے؟ من حق الناس بحسن صحابتی، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے جواب میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کس کا حق زیادہ ہے؟
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، حضور نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ 2 مرتبہ سوال ایک ہی ہے اور حضور دونوں مرتبہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا تیرے حسن سلوک کی ماں، تیرے حسن سلوک کی حقدار تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پھر اس کے بعد کس کا حق زیادہ ہے؟ قال اموں کا، فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا، تینوں مرتبہ حضور نے جواب تیری ماں، اموں کا اموں کا اموں کا، تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار۔ قیل ثم من، چوتھی مرتبہ پھر سوال کرنے والا اپنے سوال کو دہراتا ہے، مکرر سوال کرتا ہے، ثم من، حضور پھر ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا اموں کا اموں کا اموں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا، چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا پھر تیرا باپ زیادہ حقدار ہے۔ اس حدیث شریف کی شرح میں محدثین کرام نے بڑا ہی ایک لطیف اور ایمان افروز نقطہ بیان فرمایا۔ فرمایا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خدمت کے اعتبار سے 3 حصے حق ماں کا ہے اور 1 حصہ خدمت کے لحاظ سے باپ کا حق ہے۔ اسلام دین متوازن ہے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر کر دیے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا۔ اطاعت باپ کی جائے گی، وہ سب سے زیادہ حق باپ کا ہے حقوق العباد میں سے۔ اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، باپ کے قدموں کے نیچے کوئی حدیث نہیں، لیکن فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ رب العزت جل مجد الکریم جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ یہ استعارے کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ جنت میں جانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ میں سے پھر ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا گیا۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر نفل نماز کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں بلاتی ہے، باپ بلاتا ہے، دیکھیے کس قدر ماں باپ کی اہمیت ہے، ان کا حق اولاد پر کس قدر فائق ہے۔ نفل پڑھ رہے ہیں، ماں باپ بلاتے ہیں، حکم یہ ہے کہ نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی خدمت میں جا کے بات سنو اور ان کے حکم کی تعمیل کرو۔ ماں باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تعلیم کا، قرآن مجید کی تعلیم کا اعلیٰ ترین نقطہ ہے۔ حاضرین محترم، اس حدیث شریف کو سمجھ لینے کے بعد اب وہ آیت مقدسہ، بشری تقاضے ہیں، ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ میرا محنت کرتا ہے، کماتا ہے، خدمت کرتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید ہماری یہاں مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ ماں کی خدمت کا حق کیوں زیادہ رکھا گیا۔ آئیے سورہ لقمان اور تغابن میں جو 2 مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام وقت کی گنجائش کے مطابق میں عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے درس قرآن جو ہے خطاب جمعہ کو جو ہمارا وقت ہے اس کے اندر مکمل ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ پوری آیت مقدسہ میں نے آپ کو سنا دی۔ یہاں پہلے ماں باپ کا اکٹھا ذکر ہے، اس آیت کے اندر بھی ماں باپ کا ذکر اکٹھا پہلے آیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کی ہے اولاد کو ماں باپ کے معاملے میں، ان سے اچھا سلوک کرو۔
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، دونوں کے معاملے میں حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن آگے پھر تفصیل بتا دی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تیری ماں نے تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ، اذیت پر اذیت جھیلتی رہی جب تو ماں کے شکم میں بصورت حمل موجود تھا. حملت کا لفظ ہے، حملت امہ وہنن علی وہن، ماں نے تجھے اٹھائے رکھا 9 مہینے اپنے پیٹ میں. کم و بیش جتنا وقت تو اپنی ماں کے شکم میں رہا، اللہ کریم نے قرآن میں اسے لفظ وہن سے تعبیر کیا، وہنن علی وہنن، دکھ پر دکھ، مصیبت پر مصیبت، تکلیف پر تکلیف، اذیت پر اذیت. اولاد کی خاطر باپ نہیں جھیلتا جس قدر اذیت اولاد کے لیے ماں جھیلتی ہے. اس لیے فرمایا حملت امہ وہنن. یہ جو مرحلہ ہے ماں کی شکم میں بچہ وقت گزارتا ہے، اس سے ماں کو جن تکالیف اور دکھوں میں سے اذیتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ ماں کو ہی ہے. فرمایا وجہ یہ ہے کہ ماں کے شکم میں جو وقت تو نے گزارا ہے، تیری ماں تو آزمائش میں پڑی رہی ہے. تیری ولادت کا مرحلہ آیا تو ماں کی زندگی اور موت کا سوال ہو گیا، زندگی اور موت کا سوال ہو گیا. اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر آزمائشوں میں سے گزر کر تیری ماں نے تجھے جنم دیا، اور جب تو پیدا ہوا تو حرکت نہیں کر سکتا تھا. تیری ماں اٹھا کے بٹھاتی تھی، لٹاتی تھی. تیرے بول و براز کی ذمہ داری تیری ماں اٹھاتی تھی. تو ماں نے تیری خاطر جو اذیتیں اور تکلیفیں جھیلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ماں کا حق خدمت زیادہ رکھا گیا ہے کہ باپ کی نسبت ماں جو ہے اولاد کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. تکلیفیں تو اٹھائیں. اگلی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، وہ ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اللہ اکبر. اولاد تو ماں باپ کا احسان نہیں دے سکتے. بیوی آ جائے گھر میں، وہی بیٹا ماں کا دشمن بن جاتا ہے. بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، نہ باپ کی پرواہ نہ ماں کی پرواہ. بے نیاز رب جھنجھوڑ رہا ہے، ہوش کرو. ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین. اور یاد رکھ جب تو پیدا ہو گیا تو دودھ پلانے کی مدت قرآن کے اندر 2 سال بیان کی گئی. وفصالہ فی عامین، 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. تو ماں کی چھاتی میں اللہ نے تیری غذا کا اہتمام کیا، اور 2 سال تک تیری ماں تجھے خون جگر پلاتی رہی، تجھے دودھ پلاتی. وفصالہ فی عامین، 2 سال تک تجھے دودھ بھی پلایا. 9 مہینے کم و بیش تیرے لیے تکلیفیں اٹھائیں. اس لیے خدمت کا جب معاملہ آئے گا تو باپ سے ماں کا حق زیادہ ہوگا. اطاعت کی بات آئے گی تو پھر ماں سے زیادہ باپ کا حق ہوگا. اب آیت مقدسہ کا آخری حصہ پھر قابل توجہ ہے. شروع میں بھی ماں باپ کا اکٹھا ذکر اور آخر میں بھی ماں باپ کا اکٹھا ذکر. ماں کی اہمیت کو اجاگر کر کے پھر توجہ دلائی. دیکھنا باپ سے غافل نہ ہو جانا، باپ سے غافل نہ ہو جانا. پھر شروع میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اکٹھا ذکر. جب آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت مقدسہ کے آخر میں بھی اکٹھا ذکر. فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. قرآن مجید کا یہ مقام بڑا ہی قابل توجہ ہے. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ماں باپ کی اتنی اہمیت ہے. یہاں اپنے شکر کی جب بات آئی اللہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ اور میرا بھی شکر ادا کیا کرو. وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. یہاں پھر اکٹھے ذکر کر دیا تاکہ اہمیت دونوں کی ہے، ماں کی بھی اور باپ کی. یہ الگ بات ہے کہ خدمت کے لحاظ سے پھر ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا. آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ماں کی محبت انسان کے دل میں اس قدر ہے
کہ میرے آقا کریم امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے، میں ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہوں، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ عشاء کی نماز میرے آقا پڑھا رہے تھے اور دوران نماز میرے آقا کریم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ آنسو میرے آقا کے حضور کی گود میں گر رہے تھے۔ جیسے ہی نماز کا سلام پھرا، نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ اتنا روئے ہیں نماز کے اندر کہ حضور کوئی تکلیف ہے، صحت ٹھیک نہیں یا کوئی پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اتنا روتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ گریہ ازاری کی کیفیت، یہ غم اور اندو کی کیفیت کیسی ہے؟ آقا ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الا بخیر، فرمایا کچھ نہیں، خیر ہی خیر ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ حضور پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بس ایک بات ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آ گئی، نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ فرمایا اگر میری ماں، خیال ہی آیا نماز کے اندر کہ اگر میری ماں باقاعدہ حیات ہوتی، اس وقت ظاہری حیات میں ہوتی، تو کاش میری ماں مجھے بلاتی، میں عشاء کے فرض چھوڑ کر اپنی ماں کی جا کے بات سنتا ہے، میں عشاء کے فرض چھوڑ دیتا اور ماں کی بات سنتا۔ ہمارے لیے فرض چھوڑنا جائز نہیں، نفل کے اندر ماں باپ بلائے تو نفل چھوڑ کے جانے کا حکم ہے۔ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے، ھذا من خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا خاصہ ہے کہ ماں بلائے تو حضور فرض چھوڑ کے بھی جاتے۔ حاضرین محترم، والدین کے احترام، ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے آج قرآن مجید کی سورہ نمبر 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22-23 کا درس دیا گیا۔ 24ویں آیت کا درس جو ہے وہ میں مکمل کر دیتا ہوں، اگر کہیں تو 5 منٹ، کیونکہ تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے، 2-3 منٹ میں۔ آخری آیت بڑی قابل توجہ، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا، ربکم تمہارا پروردگار، ربکم اعلم تمہارا پروردگار، تمہارا رب، اعلم وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سب جانتا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے خوب آگاہ ہے، وہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک کردار رکھتے ہو، اچھا کردار رکھتے ہو، پاکیزہ کردار رکھتے ہو، تو فرمایا انہو کان للاوابین غفورا، جو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو بخشنے والا، ان پر رحم فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہاں آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا گیا نا، تو چڑچڑا پن اور بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے جتنی مرضی اولاد خدمت کرے، بعض اوقات ماں باپ راضی نہیں ہوتے، وہ برادری کے لوگوں کو بتاتے ہیں میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی، اولاد پریشان ہو جاتی کہ ہم تو خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے، خدمت بھی کر رہے ہیں، اطاعت بھی کر رہے ہیں، ماں باپ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ بڑھاپا ان پہ آ گیا، مسلسل بیماریاں آئیں، بڑھاپا آیا، طبیعت مزمحل ہوگی، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم خدمت میں کمی نہ کرنا، تم خدمت میں کمی نہ کرنا، لوگوں نے حساب کتاب نہیں لینا، حساب تو میں نے لینا۔ اگر تمہارے نانکے داد کے کہتے اسی ماں پیو دا خیال ہی نہیں کرتے، تھوڑی ماں بھی آخدی میری اولاد میرا خیال نہیں رکھتی، پتر پریشان ہے، تھی پریشان ہے، ہم تو خدمت کرتے ہیں، ماں باپ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ حضرت جی کیا کریں، ہم تو کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ پھر ماں برادری والے آتے ہیں، ماں ہمارا گلہ کرتی ہے، باپ گلہ کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اب ان کے بس کی بات نہیں، وہ بڑھاپا ہے، بیماری ہے، مزمحل طبیعت ہے، کبا کمزور ہو چکے ہیں، لہذا پریشان نہ ہونا، حساب نانکے داد کو نہیں لینا،
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اگر تم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، فرما برداری کر رہے ہو، تو گھبراؤ مت، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور جس محبت سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو وہ میں تو جانتا ہوں نا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم ماں باپ کے حق میں اچھا کردار رکھتے ہو، ٹھیک ہو، پاکیزہ سوچ ہے، تو پھر گھبراؤ مت، انہ کان للاوابین غفورا، وہ بخشنے والا ہے توبہ کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا